تک شادی ہوتی ہے نا تو دولہا اور دلہن 4 برس تک وہ امیدواری وہ نہیں ہونے دیتے. ہاں جی، مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ بال بچے داری کے جنجال میں پڑنے سے پہلے کچھ 4 دن عیش و عشرت کر لو. اس کے لیے وہ گولیاں استعمال کرتی ہیں ان کی جو بیگمات ہوتی ہیں، یا پھر یہ کہ وہ ٹیکے لگواتی ہیں. ہاں جی، ایک ٹیکہ جو ہے 1 مہینے کے لیے بھی ہوتا ہے، ہفتے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ اس سے جو امیدواری ہے وہ قرار نہ پائے. تو ان چیزوں کے کثرت استعمال کی وجہ سے اکثر عورتیں مکمل طور پر بانجھ ہو جاتی ہیں، اور جو اللہ پاک نے عورت کی فطرت کے اندر جو یہ ایک صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بچے پیدا کرے، اب وہ بچے نہیں پیدا کر سکتی. ہم لوگ جاتے ہیں یورپ میں تو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں جی 6 برس ہو گئے، 5 برس ہو گئے، 7 برس ہو گئے، 8 برس ہو گئے، ہمارے یہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بچہ روکنے کے لیے اب دوائی وغیرہ کھاتے رہے ہیں آپ لوگ؟ کہتے ہیں جی ہاں. کتنا عرصہ؟ کہ جی 4 سال. میں نے کہا پھر اپنے ہاتھوں کے ساتھ کلاڑی اپنے پاؤں پر مار چکے ہو، اب اس کا کیا علاج ہو؟ یہ کام جو ہے یہ بڑا خطرناک کام ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے. تو الحمدللہ پھر ہم تعویذات بھی دیتے ہیں اور کچھ ساتھ وہ دوائیاں بھی دیتے ہیں جو ہمارے اکابر ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھائی ہیں کہ اس مقصد کے لیے وہ تعویذوں کے ساتھ وہ دوائیاں بھی دیتے ہیں. ہاں جی، یا چھوارے دم کر کے دیتے ہیں. روزانہ ایک کھانا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے، وہ جو عورت کی بیضہ دانی سے ایگ انڈے جو تیار ہو کر وہ ہر مہینے یا دوسرے مہینے یا تیسرے مہینے یا جیسے بھی عورت کی عادت ہو تو وہ نکل کر تو اس کی رحم کے اندر بچہ دانی کے اندر جو وہ چپک جاتے ہیں کسی جگہ پر، اور پھر مرد کا جو جرثومہ ہے وہ اس کے ساتھ جا کے اٹیچ ہوتا ہے تو اس سے حمل قرار پاتا ہے. تو یہ ایگ جو ہے نا، یہ انڈے، ان کی پیدائش کی صلاحیت جو ہے یہ بیضہ دانی میں اور خصیت الرحم میں یہ جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے ان دوائیوں سے. لہذا ان دوائیوں سے پرہیز 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 کریں. کبھی کبھار وقتی طور پر ہاں جی کبھی کبھار استعمال کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، مگر اس کو معمول بنانا جو ہے ایک عرصے کے لیے اس سے ستیہ ناس ہو جاتا ہے. اور یہ ہے تغییر خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز کو تبدیل کرنا، بدل دینا. تو یہ حرام ہے. اس کے علاوہ کہ کچھ چیزیں مثلا جھاگ وغیرہ کے اوپر مشتمل ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم بستری کرنے سے پہلے ان کو یہ عورت کے اندر اس کو بھیج دیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے مرد کا جرثومہ جو ہے وہ آگے نہیں جا پاتا. ہاں جی، اسی جھاگ کے اندر زہر ہوتا ہے اور اس زہر کے اندر وہ جرثومے جتنے ہیں، جراثیم، سپرم، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور اس طریقے سے یہ ہے کہ اس کا زہر جو ہے وہ دوائی کا، میڈیسن کا، وہ آہستہ 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 آپ کے رحم پر بھی وہ اثر ڈالے گا، اور رحم کے اندر سے جو نالیاں ہیں جو جاتی ہیں بیضہ دانی کی طرف، جہاں ایگ پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہو کے باہر آتے ہیں رحم کے اندر، تو وہ وہاں تک بھی وہ اثر انداز ہوگا، اور آخر کار وہی کام ہو جائے گا کہ بچے پیدا کرنے کے قابل عورت نہ رہے گی. تو یہ بھی چیز جو ہے یہ ناجائز ہے اور حرام ہے. البتہ اللہ کہ کبھی کبھار آدمی یہ کرے تو اس سے نقصان کا اندیشہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ رحم کا منہ بند کر دیتے ہیں جی، سرجری کے ذریعے
یہ کام کر دیں، اور کہتے ہیں کہ اس سے اب محفوظ ہو گئی ہے عورت کے، وہ عورت جو ہے نا وہ اب امیدواری نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز جو ہے اس کے اندر ہم نے اکثر بیشتر ایسی عورتوں کے بارے میں سنا ہے یقینی ذرائع سے کہ ہر وقت ان کے پیٹ کے اندر آہستہ آہستہ میٹھی میٹھی درد جو ہے وہ اٹھتی رہتی ہے، اور آخر کار وہ وہاں پر وہ زخم بن جاتا ہے، پھر پیپ پڑ جاتی ہے، کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے پوری کی پوری بچہ دانی یا جو رحم ہے اس کو سرجری کر کے تو باہر نکال دینا پڑتا ہے کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بنسری۔ لہذا یہ طریقہ جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے بچے اتنے ہو گئے ہیں، آگے اس کے بعد ہمیں بچوں کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ آپریشن کروا کے تو عورت کی جو کیا نام ہے رحم ہے اس کو خارج کروا دیتے ہیں، وہ نظام ہی سارا اندر سے نکلوا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، حرام حرام۔ خدا نہ کرے اگر کسی کے بچے جو ہیں وہ سارے کے سارے کسی حادثے میں ہلاک ہو جائیں یا کوئی بیماری پڑے جس سے وہ مر جائیں، اس کے بعد اس کی خواہش ہو کہ میرے اور بھی بچے میرا کوئی بچہ ہو، تو اب وہ بچہ کہاں سے لے گا؟ یہ اس کا ایک عقلی پہلو بھی ہے، اور جو شرعی پہلو اس کے ساتھ ساتھ ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک عضو انسان کے بدن کے اندر پیدا کیا ہے تو اس عضو کو اللہ پاک نے اپنی حکمتوں کے تحت، ہزار حکمتوں کے تحت اس عضو کو پیدا کیا، اس عضو کو کاٹ کر پھینکنے والے ہم کون ہیں؟ ہمارے لیے یہ حلال نہیں۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا۔